او لوگو ذرا شرم کرو، ذرا شرم کرو، جس نبی کی محبت کے نام پر تم آج دوسروں کو گالی دے رہے ہو، اس نبی نے اپنی زبان سے کبھی گالی نہیں دی۔ اس نبی کا حال تو یہ تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے پیارے نبی نے کبھی اپنی زبان سے گندا لفظ استعمال نہیں کیا، کبھی گالی کے جواب میں بھی آپ نے گالی نہیں دی۔ ولا سخابا فی الاسواق، اللہ کے پیارے نبی بازاروں میں چیخنے چلانے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگوں جو نبی بازاروں میں چلانے کو پسند نہیں کرتا تھا، آج اس نبی کی محبت کے نام پر آپ ڈی جے بجا رہے ہیں، سارے گاؤں کو سنا رہے ہیں، سارے گھر والوں کو، سارے محلے والوں کو سنا رہے ہیں، راستے بند کر رہے ہیں۔ آج میرے پاس ویڈیو آیا ہے ممبئی کا، بڑے 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 ڈی جے بج رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، میوزک بج رہے ہیں۔ جس نبی نے میوزک کی آواز سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی ہوں، جس نبی نے میوزک کو شیطان کا آلہ قرار دیا ہو، آج اس نبی کی پیدائش کے جشن کے نام پر آپ میوزک بجا رہے ہیں۔ کیک بھی کاٹا جا رہا ہے، نبی نے تو اپنا نام نہیں کاٹا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے کہا کہ محمد الرسول اللہ کاٹ کر کے محمد ابن عبداللہ لکھ دو، تو حضرت علی نے کہا کہ میں رسول اللہ کا لفظ نہیں کاٹ سکتا۔ حضرت علی نے تو نہیں کاٹا، لیکن آج نبی کا چاہنے والا نبی کا نام لکھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو چاقو سے کاٹ بھی رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کر لو کہ آج محبت کے نام پر ہم کہاں جا رہے ہیں۔ مجھے تو حیرت ان کے علماء کے اوپر، ان کے مولویوں کے اوپر ہے، وہ اپنے پیٹ کی دکانوں کو چلانے کے لیے اپنی عوام کو کیسے غلط راستے کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ او لوگو آؤ میں تم کو بتاتا ہوں اللہ کے نبی سے محبت کا کیا مطلب ہے، اللہ کے نبی سے محبت کس چیز کو کہتے ہیں۔ ذرا قرآن کا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اٹھا لو۔ ہم لوگوں کو بہت سارے لوگ 24 نمبر بھی بولتے ہیں کہ یہ وہابی لوگ 24 نمبر ہوتے ہیں۔ آؤ 24 نمبر کا مطلب سمجھنا ہے تو ذرا ہم سے سمجھو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اٹھاؤ، قرآن کا 10واں پارہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا نام لیا۔ بڑے غور سے سنیے گا، میرے پاس صرف قرآن اور حدیث ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہے میرے بھائی۔ اور میں بہت مجبور ہوں، میں نہیں چاہتا کہ رات کو 2 بجے مجھے آپ کے سامنے لایا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسے ٹائم مجھے تقریر کا موقع دیا جائے جب آپ غور سے میری بات کو سنیں اور میں اچھے طریقے سے سمجھا سکوں، لیکن میں جانتا ہوں یہ بہت مشکل کام ہے۔ رات کے 2 بجے ہیں، آپ کو نیند بھی آئے گی، بہت ساری باتیں آپ کے سر کے اوپر بھی جائیں گی، میں کوشش کروں گا آپ کو اپنی بات سمجھانا۔ اللہ نے 8 چیزوں کا نام لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے، قل ان کان آباؤکم، اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اے مسلمانوں 8 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو، 8 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم بہت زیادہ پیار کرتے ہو۔ سب سے پہلی چیز قل ان کان آباؤکم، اگر تم اپنے باپ سے پیار کرتے ہو۔ کون اپنے باپ سے پیار نہیں کرتا؟ کوئی بدنصیب ہوگا، کوئی بدبخت ہوگا، کوئی نامراد ہوگا جو اپنے باپ سے محبت نہیں کرے۔ ورنہ جس کے اندر کامن سینس ہے، جس کے اندر ذرا سی بھی عقل ہے، سوجھ بوجھ ہے، وہ اپنے باپ کی عزت کرے گا، باپ کی قدر کرے گا۔ وہ جانتا ہے باپ نے میرے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ دنیا میں کبھی ماں باپ کو مت ستانا میرے بھائی، ورنہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ 2 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ آخرت میں تو دے گا ہی دے گا، دنیا میں بھی اللہ اس کی سزا دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر دے دیتا ہے۔
کون سے دو گناہیں؟ فرمایا البغی و عقوق الوالدین، کسی کے اوپر ظلم کرنا اور ماں باپ کو تکلیف دینا، ماں باپ سے رشتہ کاٹنا، ماں باپ کو ستانا، یہ دو گناہ سے جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر دے دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اپنے باپ سے پیار کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور اگر تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو، اپنے بیٹوں سے پیار کرتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم اپنے بھائیوں سے پیار کرتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور اگر تم اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہو، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور اگر تم اپنے خاندان اور برادری سے محبت کرتے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور اگر تم پیسے سے، مال سے، جس کو تم کماتے ہو، محنت کر کے پیسہ لاتے ہو، اگر تم اس پیسے سے پیار کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اگر تم بزنس اور کاروبار سے محبت کرتے ہو، جس کاروبار کے مندی کا شکار ہونے سے تم ڈرتے ہو۔ کاروباری کو سب سے زیادہ ڈر کیا ہوتا ہے؟ کہیں میرا کاروبار بیٹھ نہ جائے، کہیں میرے کاروبار میں مندی نہ آ جائے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اگر تم اپنے بزنس اور کاروبار سے محبت کرتے ہو، جس کے مندی کا شکار ہونے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اگر تم اپنے گھر بار سے، اپنے گھروں سے محبت کرتے ہو۔ اللہ ان 8 چیزوں کا نام لینے کے بعد فرماتا ہے میرے بندو، اگر ان 8 چیزوں سے تم محبت کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ سے زیادہ ہو جائے، رسول سے زیادہ ہو جائے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہو جائے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اب آج ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو میرے بھائی، کہ باپ سے زیادہ محبت ہے کہ نبی سے زیادہ محبت ہے؟ اولاد سے زیادہ محبت ہے کہ نبی سے زیادہ محبت ہے؟ بھائی سے زیادہ محبت ہے کہ نبی سے زیادہ محبت ہے؟ بیوی سے زیادہ محبت ہے کہ نبی سے زیادہ محبت ہے؟ کہنے کو تو ہر آدمی کہے گا کہ نہیں صاحب، ہم تو سب سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ اگر نبی سے پیار کرتے ہو تو بیوی کو بے پردہ لے کر کے تم پورنیہ بازار میں کیوں گئے تھے؟ اگر نبی سے پیار کرتے ہو تو اولاد کے لیے تم نے سود اور بیاج کا دھندا کیوں کیا؟ اگر نبی سے زیادہ پیار کرتے ہو تو بہترین گھر بنانے کے لیے تم نے حرام کمائی کو کیوں چنا؟ اگر تم اپنے کاروبار سے زیادہ نبی سے پیار کرتے ہو تو اپنے کاروبار کے لیے تم نے نماز کو کیوں چھوڑا؟ تم نے مسجد میں جانا کیوں چھوڑا؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی اس آیت میں کسوٹی بتا دی ہے، اللہ نے کسوٹی بتا دی ہے، پرکھ لو اپنی محبت کو۔ اگر یہ 8 چیزوں کی محبت تمہیں اللہ سے بڑھ کر کے ہے، رسول سے بڑھ کر کے ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر کے ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ صحابہ نے کوئی جلوس نہیں نکالا، صحابہ نعرے نہیں لگاتے تھے، صحابہ کے گھروں میں جھنڈیاں نہیں لگتی تھیں، مگر صحابہ اس کسوٹی پر پورے اترتے تھے۔ صحابہ اللہ کے پیارے نبی سے سچی محبت کرتے تھے۔ جب موقع پڑا انہوں نے اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر دیا، موقع پڑا اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا، موقع آیا اپنے جان و مال کو قربان کر دیا، موقع آیا تو سب کچھ قربان کر دیا۔ عبداللہ ابن ابی کو دیکھو، بہت بڑا منافق ہے، منافقوں کا سردار ہے۔ عبداللہ بن ابی نے اللہ کے نبی کو گالی دے دی، برا بھلا کہہ دیا۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو پتا چلا، عبداللہ بن ابی تو منافق ہے لیکن اس کا بیٹا سچا مسلمان ہے، نبی کا صحابی ہے، نبی کا ساتھی ہے۔ بیٹے کو پتا چلا کہ باپ نے اللہ کے نبی کی گستاخی کر دی ہے، باپ نے اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ نازیبہ کلمات کہہ دیے ہیں۔ کیا کہا تھا باپ نے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی کی گالی کو بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے کیا کہا تھا اللہ کے نبی کو۔ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ،
اس نے کہا تھا جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا. اس نے اپنے آپ کو عزت والا کہا تھا اور اللہ کے پیارے نبی کو ذلت والا کہا تھا. یہی گالی دی تھی اس نے اللہ کے نبی کو. اور جب اس کے بیٹے کو پتا چلا، بخاری کے الفاظ ہیں، بیٹے نے اپنے باپ کو روک لیا. بیٹے نے باپ کو روک لیا اور کہا کہ میں تمہیں مدینہ میں جانے نہیں دوں گا جب تک میرے اللہ کے پیارے نبی تمہارے بارے میں اجازت نہیں دیں گے، تب تک میں آپ کو مدینے میں جانے نہیں دوں گا. اس کے بعد جب اللہ کے نبی آتے ہیں، عبداللہ بن ابی کا بیٹا کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے پتا ہے کہ میرے باپ نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے، مجھے پتا ہے میرے باپ نے آپ کو بہت برا بھلا کہا ہے. اے اللہ کے نبی، اگر آپ میرے باپ کی سزائے موت کا فیصلہ کریں تو یہ سزا کسی اور کو دینے مت دیجئے گا، اپنے باپ کو سزائے موت میں دوں گا، کیونکہ اس نے آپ کی توہین کی ہے. وہ میرا باپ ہے، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، مگر اے اللہ کے نبی میں آپ سے زیادہ اس سے محبت نہیں کرتا ہوں. اگر میرے باپ نے آپ کے ساتھ گستاخی کی ہے میں اس کو مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا. یہ تھے نبی کے صحابہ، یہ تھے نبی کے صحابہ، اور یہ تھی میرے پیارے ساتھیوں ان کی محبت رسول. آج محبت رسول کے نام پر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم خود فیصلہ کر لیں، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. غزوہ بدر کا وہ منظر یاد کرو. ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں، دوسری طرف ان کا بیٹا ہے. باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے. باپ بیٹے کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے. کبھی بیٹا باپ کی تلوار کے نیچے آ جاتا ہے، کبھی باپ بیٹے کی تلوار کے نیچے آ جاتا ہے. جنگ ختم ہو گئی. بعد میں حضرت ابو بکر کے بیٹے بھی مسلمان ہو گئے، عبد الرحمن بن ابو بکر. بعد میں جب باپ بیٹے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، عبد الرحمن بن ابو بکر کہتے ہیں کہ ابا جان، پتہ ہے بدر کی لڑائی میں کئی بار ایسا موقع آیا کہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی. کئی بار ایسا موقع آیا کہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی، مگر میں نے یہ سوچ کر کے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں. میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ یہ میرے باپ ہیں، میں نے یہ سوچ کر کے آپ کو قتل نہیں کیا. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، او میرے بیٹے، تو نے تو باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا، لیکن اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے آئی ہوتی تو میں تجھے نہ چھوڑتا، کیونکہ اس وقت میں تجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھ رہا تھا، اس وقت میں تجھے اسلام کا دشمن سمجھ رہا تھا، اس وقت میں تجھے نبی کا دشمن سمجھ رہا تھا. اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے آئی ہوتی تو میں تجھے ختم کر دیتا. یہ تھے نبی کے صحابہ. انہوں نے نبی سے بڑھ کر کے کسی کو نہیں چاہا. میرے پیارے ساتھی، وَإِخْوَانُكُمْ، بھائی سے زیادہ نبی سے پیار ہونا چاہیے. حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھو، جنگ بدر میں حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، کافر تھے، مشرک تھے. جب جنگ ختم ہو گئی، قیدیوں کو پکڑ کے لایا گیا تو مصعب بن عمیر کے جو بھائی تھے ان کا نام تھا ابو عبید بن عمیر. ابو عبید بن عمیر بھی قیدیوں کے ساتھ پکڑ کے لائے گئے. ایک مسلمان نے ان کو کس کے پکڑا ہوا تھا. حضرت مصعب بن عمیر کی نظر پڑی. انہوں نے اپنے مسلمان ساتھی سے کہا، اس کو ذرا کس کے باندھنا، اس کو اچھی طریقے سے باندھ کے رکھنا، اس کی ماں بہت پیسے والی ہے، بہت پیسہ ملے گا، اس کو پیسہ لے کر کے چھوڑنا ہے. مصعب بن عمیر کا بھائی حیران ہے. اس نے کہا، تو میرا بھائی ہو کے ایسی بات کر رہا ہے؟ تو میرے بارے میں کہہ رہا ہے اس کو کس کے باندھو، اس کو مضبوطی سے باندھو، اور تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کی ماں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے. ارے تو میرا سگا بھائی ہے، تیرے جسم کے اندر وہی خون دوڑ رہا ہے جو میرے جسم کے اندر دوڑ رہا ہے، لیکن تو آج اس طریقے سے میرے بارے میں بات کر رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں، انہو اخی دونک، او میرے بھائی، کل تک تو میرا بھائی تھا، لیکن آج اسلام نے میرے اور تیرے درمیان دیوار کھڑی کر دی ہے. آج تو میرا بھائی نہیں ہے، آج یہ میرا بھائی ہے. جس نے تجھ کو گرفتار کر کے رکھا ہے، جس نے تجھ کو پکڑ کر کے رکھا ہے، یہ میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے.
یہ تھی صحابہ کی نبی سے محبت، خاندان اور برادری کی محبت، بیوی کی محبت۔ صحابہ ان سب سے بڑھ کر کے اپنے نبی سے پیار کرتے تھے میرے پیارے ساتھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، نئی نئی شادی ہوئی ہے، اور شادی کی پہلی ہی رات جب وہ اپنے بیوی کے ساتھ ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے میدان جنگ میں جانا ہے، میدان جہاد میں جانا ہے، لڑائی کا اعلان ہو چکا ہے، فوراً نکلنے کا آرڈر دے دیا گیا، سارے صحابہ نکلنے لگے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے جانے لگے۔ نئی نویلی دلہن ہے، ابھی پہلی رات کی ملاقات ہے، اور حضرت حنظلہ نے تو ابھی غسل بھی نہیں کیا ہے، ناپاکی کے عالم میں، جنابت کی حالت میں بیوی کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ کم سے کم آپ پاکی حاصل کر لے، کہا کہ اتنا ٹائم نہیں ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے میدان جنگ میں جانا ہے، میں واپس اگر زندہ آیا تو میں غسل کر لوں گا، ابھی میرے پاس غسل کرنے کی فرصت بھی نہیں ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں میدان جنگ میں جاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ جنگ کے بعد جب شہیدوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا جانے لگا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، او لوگو، کیا ان لاشوں میں تم کو حنظلہ کی لاش بھی نظر آ رہی ہے؟ صحابہ نے تلاش کیا، حنظلہ کی لاش ملی، صحابہ نے دیکھا حنظلہ کے بالوں سے پانی گر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ حنظلہ نے ابھی غسل کیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ حنظلہ نے انہوں نے ابھی غسل کیا ہے، ابھی انہوں نے اپنے بدن کے اوپر پانی ڈالا ہے۔ صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ منظر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حنظلہ کے بالوں سے پانی کیوں ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگو، میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، یہ جنابت کی حالت میں جنگ کے میدان میں آئے تھے، یہ ناپاکی کی عالم میں جنگ کے میدان میں آئے تھے، اور آج جب یہ شہید ہو گئے تو فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ بیوی سے محبت تھی، بیوی سے پیار تھا، مگر نبی سے بڑھ کر کے پیار نہیں تھا میرے بھائیوں۔ بیوی کو چھوڑ کر کے نبی کے اعلان پر گئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ یہ تھے نبی کے صحابہ۔